ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے ساتھ آج پھر سے ایک نیو ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کے بہت زیادہ میسیجز اور ریکویسٹ کے بعد ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں آج کل کے حالات کے مد نظر، جیسے کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ بہت ساری کچھ مشکلات کے لیے وظائف بتائے جائیں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آج آپ لوگوں کی جو ریکویسٹ ہے ہم لوگ اس کو پورا کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ وظائف شیئر کریں۔ ناظرین، ہوتا اکثر ایسا ہے کہ ہم لوگ جب دنیا میں کسی چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور ہم پھر اس کا حل دنیا میں رہ کر دنیا میں ہی تلاش کرتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز خراب ہو جائے، کچھ ٹوٹ جائے، تو وہ بھاگا بھاگا اپنی ماں کی طرف جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مسئلے کا حل میری ماں کے پاس ہوگا۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے، ہم لوگوں کو جب مشکل ملتی ہے تو ہم اس خدا کی جانب نہیں بڑھتے کہ جو ایک ماں سے کئی زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، 70 درجے زیادہ، 70 گنا زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم لوگ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرتے ہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ اس کی جانب بڑھیں کہ جو اس مشکل کو حل کر سکتا ہے، جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے خود آئمہ علیہ السلام نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ بہت ساری چیزوں کا حل بتایا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجا دیا، جس میں ہر مشکل کے حل کے لیے امام نے دعا بتائی ہے۔ تو ہم لوگ اس جانب راغب نہیں ہوتے، ورنہ امام نے، آئمہ علیہ السلام نے ہم لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور ہماری ہر مشکل کا حل ہمیں بتایا ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم ایسی بہت ساری مشکلات جو آپ لوگوں کی لائف میں ہیں، جو آپ لوگوں نے ہم سے شیئر کی، وہ ہم لوگ آپ کو ان کا حل بتانے کی کوشش کریں گے اپنی بہت ہی پیاری گیسٹ عالمہ فاضلہ خانم ماریہ بتول کے ساتھ۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ وقت دینے کا بہت شکریہ خانم۔ جیسا کہ ابھی میں نے سٹارٹ میں آپ سے بتایا کہ بہت سارے کوسچنز ہمیں آئے ہوئے ہیں، جس میں جو ہے سب سے پہلا کوسچن ایک یہ ہے کہ آج کل آپ جیسا کہ جانتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں، جو کرائسس چل رہے ہیں، لوگ رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو ایسا کیا کیا جائے کہ رزق میں وسعت ہو؟ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف تو بہت زیادہ ہیں رزق کے حوالے سے، لیکن جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ایک ایسی باتیں جس پہ ہمارا اکثر دھیان نہیں جاتا، ان چیزوں پہ اگر توجہ دے دی جائے تو انسان کا رزق میں وسعت بھی ہو جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ کبھی بھی خداوند متعال سے تم رزق مانگو تو یہ مت مانگو کہ اے خداوند متعال میرے رزق کو وسیع کر دے، تم یہ مانگو کہ اے خدا، اے پروردگار، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو برکت ہوگی تو انسان کا رزق وسیع بھی ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گی تاکہ میری جتنے بھی لسنرز ہیں، سننے والے ہیں، ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے رزق میں کمی کہاں سے پہلے ہوتی ہے۔ ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا، اس نے آ کر سوال کیا، مولا میں کیا کروں کہ میرا اتنا زیادہ رزق ہے، جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں پر مجھے جو کچھ بھی دیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہے، میری تمام جو مجھے ملتی ہے اس میں وہ پوری نہیں پڑتی ہے، نہ میں بچوں کے حقوق ادا کر پاتا ہوں، نہ میری جمع پوجے، نہ میں صدقہ خیرات نکال سکتا ہوں۔ جیسا آج کل جی بالکل ایسا ہی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ جس کے ہاں تم کام کر رہے ہو اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ تم جتنی مجھے اجرت میرے کام کی دیتے ہو اس اجرت کو پہلے سے کم کر دو۔ وہ گیا اپنے مالک کے پاس، اس نے آ کر کہا کہ آپ مجھے میرے کام کی جتنی اجرت مجھے دیتے ہیں اس میں کچھ کمی کر دیجئے۔ مالک نے کم کر دی۔ دوبارہ پھر وہ مولا کے پاس گیا، کہا مولا ابھی بھی میرے رزق میں وسعت نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی میرا ہاتھ تنگ ہے، ابھی بھی میرے رزق میں وہی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ معصوم نے فرمایا تم دوبارہ اپنے مالک کے پاس جاؤ، دوبارہ اس کو جا کر کہو کہ میرے رزق، میرا جو اجرت تم مجھے دے رہے ہو اس اجرت کو مزید کم کر دو، یعنی کہ مزید کم کر دو۔ وہ دوبارہ گیا، دوبارہ کم کروایا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے گھر میں اس قدر رزق وسیع ہو گیا کہ اپنے بچوں کے حقوق بھی ادا کر رہا تھا، صدقہ خیرات بھی کرنے لگ گیا اور جمع پونجی بھی اس کے ہوئی۔ بہت ہی حیران ہوا کہ جب میرا رزق اتنا وسیع تھا اس وقت
میری یہ تمام میرے کام ان پہ میرا جو مجھے اجرت ملتی تھی پوری نہیں پڑتی تھی. آج میری اجرت کم ہو گئی, آدھی سے بھی زیادہ کم ہو گئی, تو آج سارے کام بھی ہو جاتے ہیں, جمع پونجی بھی ہو جاتی ہے, میرے تمام کام اچھے سے انجام ہو جاتے ہیں. دوبارہ مولا کے پاس گیا, اس نے کہا کہ مولا مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. معصوم نے فرمایا پوچھو. کہا مولا جب میری اجرت زیادہ تھی اس وقت میرے تمام کام جو ہیں اس طرح سے نہیں ادا ہوتے تھے, نہ حقوق ادا کر پاتا تھا, نہ میں صدقہ خیرات کر پاتا تھا, نہ مجھ سے جمع پونجی ہوتی تھی. آج میرا آدھے سے بھی کم میری اجرت ہو گئی, تو آج میرے تمام کام صحیح انداز سے سر انجام میں دے پاتا ہوں, جمع پونجی بھی ہو جاتی ہے. معصوم نے فرمایا جہاں تم کام کر رہے تھے, جتنا تم کام کرتے تھے اس کام سے تمہیں اجرت زیادہ ملتی تھی, اس لیے تمہارے رزق میں برکت نہیں تھی. جتنا انسان کام کرے اتنی اجرت لے تو اس میں برکت ہوتی ہے. آج تمہیں اجرت اتنی مل رہی ہے جتنا تم کام کرتے تھے, اس لیے اس میں برکت ہے. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں آپ نوکری کر رہے ہیں, جہاں کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو اس کو ایمانداری کے ساتھ ادا کیجیے. اگر آپ صحیح انداز میں وہاں کام کر رہے ہیں تو آپ کی اس کمائی میں برکت ہو جائے گی, اسی برکت سے ہی آپ کا رزق وسیع ہوتا ہے. اس کے علاوہ معصومین علیہ السلام کے فرامین احادیث پہ اگر عمل کیا جائے تو آپ کا رزق جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے. مطلب ایک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو میں نے ابھی کہا کہ ہم بھول جاتے ہیں. معصوم کا فرمان ہے کہ جب بھی, بلکہ اس پہ ایک اور واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں. ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس, اس نے آ کر کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کم ہو جائے, میں چاہتا ہوں میرا رزق اتنا کم ہو جائے کیونکہ میں اس کو سنبھال نہیں پاتا. معصوم نے فرمایا تم اپنے گھر میں چاول بنوایا کرو, زیادہ سے زیادہ وہی کھایا کرو. وہیں پر ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا مولا میرا رزق بہت کم ہے, ایسی کوئی دعا یا ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میرا رزق وسیع ہو جائے, برکت پڑ جائے. معصوم نے فرمایا تم اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ چاول بنوایا کرو, اپنے بچوں کو بھی وہی کھلایا کرو, خود بھی وہی کھایا کرو. وہ دونوں اشخاص وہاں سے چلے گئے. ایک اور شخص وہاں موجود تھا, اس نے پوچھا میری جان آپ پہ قربان مولا کائنات, جس نے کہا میرا رزق کم ہو جائے آپ نے اس کو بھی کہا کہ گھر میں چاول بنوایا کرو, اور جس نے کہا کہ رزق زیادہ ہو جائے اس کو بھی آپ نے یہی کہا کہ میں اپنے گھر میں چاول بنوایا کرو, تو اس میں کیا مصلحت ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ اس کائنات میں اگر خدا کی وحدانیت کی سب سے پہلی جس نے گواہی دی تھی کھانے والی چیزوں میں تو وہ چاول کا دانہ تھا. اب جب کوئی گھر میں چاول بناتا ہے اور اگر اس کی ناقدری کرتا ہے تو اس کا رزق کم ہو جاتا ہے, تنگی ہو جاتی ہے, اور جو اس کی قدر کرتا ہے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے. جو رزق اپنا کم کرنا چاہ رہا تھا اس کو پرواہ نہیں ہے رزق کی, جو اس کے گھر میں پکے گا, اس کے دسترخوان پہ چاول کے دانے گریں گے, یہ پرواہ نہیں کرے گا. اس سے ان کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا رزق تنگ ہوتا چلا جائے گا. اور جس کو رزق کی ضرورت ہے وہ جب اپنے گھر میں چاول بنوائے گا وہ ایک ایک دانے کی قدر کرے گا. جب وہ چاول کے ایک ایک دانے کی قدر کرے گا اس کا رزق وسیع ہوتا چلا جائے گا. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے عمل پہ توجہ دینی چاہیے کہ پہلے کہاں ہمارے رزق میں کمی ہو رہی ہے. ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان نہیں کرتے اور کھانا کم پڑ جاتا ہے تو پلیٹس میں ایسے ہی ہم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں, اس کو صاف کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ ہماری سب سے پہلے رزق کی تنگی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا. ہم لوگ سب سے پہلے آ جاتے ہیں وظائف کی طرف کہ ہم کچھ پڑھ لیں, زیادہ سا کچھ پڑھ لیں, شاید ہم پہ کسی نے خدا نہ خواستہ کچھ کروا دیا ہے کہ ہمارے رزق میں. لیکن بعض اوقات ہم لوگوں کی کچھ ایسی عمل ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے رزق کو تنگ کرتے ہیں, جیسا کہ خانم نے ابھی بہت خوبصورت واقعہ سنایا. خانم مجھے بہت سیکھنے کو ملا اس واقعے سے. اور اگر خانم اب بات کی جائے کہ اگر کچھ ان سب کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کے جو کیونکہ اس کے نام میں بے شک بہت برکت ہوتی ہے, تو آپ کیا وظیفہ بتائیں گی؟ جی اس میں حدیث معصوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے. زیادہ سے زیادہ مطلب اگر آپ بیٹھے رہے ہیں تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے, کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ توحید, اور زیادہ سے زیادہ ایک دن میں 1000 مرتبہ سورہ توحید. اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو جناب رسول خدا کا فرمان ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو. سبحان اللہ. جب تم سلام کر لو, سلام کے فوراً بعد
तुम सूरह तौहीद तिलावत कर लिया करो। जब तुम्हारे सलाम करने के बाद सूरह तौहीद तिलावत करोगे तुम्हारा रिस्क वसी होता चला जाएगा। किसी ने सवाल पूछा, या रसूलल्लाह इस सिर्फ इतनी से अमल पे रिस्क वसी हो जाएगा? जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, जब तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जब तुम अल्हम्द कहते हो यानी शुक्र अदा करते हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो उसके फौरन बाद एक मरतबा सूरह तौहीद पढ़ लिया करो। उसके सूरह तौहीद पढ़ने के बाद तुम्हें रिस्क इस कदर वसी मिलेगा कि तुम्हारी नस्लों तक कोई भी मुफलिस पैदा नहीं होगा। माशाअल्लाह। इससे ज्यादा आसान वजीफा इस दुनिया में नहीं है। यानी आप हर नेमत के मिलने पर अल्हम्द कहने के बाद सूरह तौहीद पढ़ लिया करें, नेमतों में इजाफा हो जाता है। सुभान अल्लाह। और जो जैसा आपने अभी तस्बीह बताई, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर तो नहीं है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं? जी, कभी भी पढ़ सकते हैं। सूरह तौहीद आपके रिस्क में सिर्फ रिस्क ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे घर बड़े हों, हमारे पास गाड़ियां हों, हमारे पास पैसा ज्यादा हो। रिस्क में इंसान के पास पैसे के अलावा उसकी नेक औलाद रिस्क है, उसके पास इल्म सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा रिस्क वो है। उसके अलावा इज्जत है, वकार है, ये तमाम रिस्क में आ जाता है, ये नेमतों में आ जाता है। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा किया इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि हम लोग रिस्क को सिर्फ ये खाने पीने में तलाश करते हैं, जबकि अच्छी बीवी का मिलना, अच्छी औलाद का मिलना और इंसान वालिदैन की मोहब्बत का मिलना, ये सब कुछ भी जो है वो रिस्क में शुमार होता है।